بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ میں جملہ پیر بھائیوں کو مشکور و ممنون ہوں کہ جو اس کانفرنس میں تشریف لائے، کوشش و کاوش کرتے رہے، بالخصوص لاہور کے جملہ پیر بھائی، بالخصوص ملک کاشف جلالی صاحب، غلام مرتضیٰ صدیقی صاحب، قاری شبیر حسین صاحب، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محفل پاک سجانا مقصود تھا، الحمدللہ سجی، مشائخ کی زیارت کی، علماء کے بیانات سنے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہستی مبارک ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ خیرنا و سیدنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے محبوب ہیں۔ تو ایسی ہستی کا ذکر یقیناً ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور آج کے بادشاہوں کے لیے بھی آپ کا اسوہ کاملہ رہنما اصول ہے۔ ایک صرف مزدور کے برابر دیہڑی اپنا یومیہ مقرر فرمایا، اور پھر وہ بھی وصال کے وقت وصیت فرمائی کہ جتنا بیت المال سے رقم آئی ہے وہ ساری واپس کر دی جائے۔ تو یہ آج کے بادشاہوں کے لیے رہنما اصول ہے۔ اور اس آج فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ اتنی بات کہوں گا کہ مسلمات کو نہ چھیڑا جائے۔ 14 صدیوں سے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا اکرام اور سبھی کا اکرام، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالخصوص اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین سبھی سے محبت کرنا، تو اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ نئی تحقیق کی ہمیں اس میں ضرورت نہیں۔ کوئی اگر دماغ پھرے والا ڈاکٹر نئی تحقیق پیش کرے تو ہم اس کو اہل سنت و جماعت میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور سد سکندری ثابت ہوں گے۔ ہمیں وہی عقیدہ پیارا ہے جو شیر ربانی نے دیا، جو مجدد الفسانی نے دیا، جو امام احمد رضا بریلوی نے دیا، جو حضور محدث اعظم پاکستان نے دیا، جو حضرت حافظ الحدیث نے دیا، اور اسی عقیدے پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اسی عقیدے میں ہماری حشر بھی کرے، ہماری آخرت بھی کرے۔ قبلہ میاں صاحب دعا فرمائیں گے، نماز کا وقت انتہائی قلیل ہے، جلدی سے نماز ادا کر لینا۔ وما علیہ الا البلاغ۔